السلام علیکم. الحدیث الرابع والعشرون من احادیث الاربعین النوویہ الجزء الثانی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، گزشتہ درس میں نے امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین اس کی حدیث نمبر 24 کے اوپر گفتگو شروع کی تھی، اور چونکہ وہ حدیث طویل ہے اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ اس حدیث کی وضاحت کئی ایک دروس میں ہوگی. یہ حدیث 10 جملوں کے اوپر مشتمل ہے. اس کے پہلے 2 جملوں کی وضاحت میں نے گزشتہ درس میں کر دی تھی، اور آج بھی 2 جملوں کی وضاحت کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کی طرف آؤں گا. میرے بھائیو، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ حدیث جس میں صحابی یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یوں کہا. عام طور پہ جو احادیث ہوتی ہیں ان میں یہ آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، اللہ کا نام نہیں ہوتا. لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. تو حدیث قدسی حدیث نبوی سے زیادہ اہم ہوتی ہے. میرے بھائیو سمجھے نا؟ حدیث قدسی حدیث نبوی سے زیادہ اہم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث قدسی میں کس کا فرمان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور حدیث نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا ہے. اس لحاظ سے حدیث قدسی حدیث نبوی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو یہ حدیث اسے روایت کرنے والے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ اے بندو، میں نے اپنے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ تمہارے اوپر ظلم کروں، لہذا تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. یہ حدیث کا پہلا جملہ ہے اور اس کی وضاحت گزر چکی ہے. دوسرا جملہ، میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا. یہ اس حدیث کا دوسرا جملہ ہے اور اس کی وضاحت بھی پہلے درس میں ہو چکی ہے. اور آج حدیث کا تیسرا جملہ، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بندو تم سارے کے سارے کیا ہو؟ بھوکے ہو. الا من اطعمتہ، سوائے اس کے جس کو میں کھانا دے دوں. یعنی جس کو اللہ کھانا نہ دے وہ بھوکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا دے دوں، اس لیے تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھانا دوں گا. میرے بھائیو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں رزق دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں 27ویں سپارے میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ جنوں اور انسانوں کو پیدا کیوں کیا گیا ہے. کیوں میرے بھائیو؟ ہم سب کو پیدا کیوں کیا گیا ہے؟ جی
جی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا سسٹم چلایا ہے اپنے محبوب کی خاطر. لیکن جب اللہ سے پوچھتے ہیں تو اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے. پیدا کرنے والا، کائنات کو آباد کرنے والا رب جب اس سے معلوم کریں کہ یا اللہ تو نے کائنات کیوں بسائی ہے تو وہاں سے کچھ اور ہی معلوم ہوتا ہے. سورہ ذاریات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لوگ کیا چاہتے ہیں اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے کہ ہماری خدمت کرے، ہمارے لیے کما کر لائے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ قرآن پاک ہے، سورہ ذاریات ہے، آیت نمبر 56 ہے. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ پبلک میں جو یہ مشہور ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک مقصد ہے، دو بھی نہیں ہے. اور میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کیوں بسائی ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے بسائی ہے تو یہی بات درست ہے. رہی وہ روایت جو پبلک میں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، تو میرے بھائیو یہ روایت من گڑت ہے. اور اس کی واضح دلیل قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے جس کی تلاوت میں نے کی ہے، ترجمہ بیان کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون میں اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتا کہ مجھے رزق دیں، یہ مجھے کھانا دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم کماؤ اور کھانا اکٹھا کر کے مجھے دو، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آگے فرمایا ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اصل بات یہ ہے اللہ کہتے ہیں رزاق تو میں ہوں. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں ہوں. ذو القوہ، میں قوت والا ہوں، المتین نہایت مضبوط ہوں. تو میرے بھائیو، جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کی ان آیات کو بھول جاتے ہیں. بزرگوں کی بزرگی بیان کرتے کرتے رب کی شان سے غافل ہو جاتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ داتا ہیں، فلاں بزرگ غوث اعظم ہیں، فلاں بزرگ دستگیر ہیں. اللہ کی صفات ہم نے بزرگوں میں تقسیم کر دی ہیں. میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، یہ توحید کے منافی ہے. توحید اس بات کی اجازت نہیں دیتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے کہ رازق رزاق اللہ ہے. رزاق اللہ کا نام ہے، رازق اللہ کا نام ہے. اردو میں ہم نے اس کے مقابلے میں داتا رکھ دیا ہے، یہ درست نہیں ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کو رزق میں سبب بنایا ہوا ہے. ایک فیکٹری ہے، اس کا مالک ہے، اس کی فیکٹری میں آپ کام کریں گے، وہ آپ کو تنخواہ دے گا. یہ فیکٹری کا مالک آپ تک رزق پہنچنے میں سبب بنا ہے، لیکن رازق اللہ ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے. لیکن وہ بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں، جو قبروں میں جا چکے ہیں، وہ تو سبب بھی نہیں ہیں، وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، وہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ تو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. دھکے سے یہ کہنا کہ رزق وہ دیتے ہیں، یہ ان کو اللہ کے ساتھ ملانے کے مترادف ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ بغیر سبب کے رزق دے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب زکریا کے گھر میں تھیں اور وہاں کوئی آنے والا نہیں تھا. جناب زکریا علیہ السلام دیکھتے کہ وہ پھل جس کا موسم نہیں ہوا کرتا تھا وہ بھی جناب مریم کے کمرے میں موجود ہوا کرتا تھا. تو یہ سبب کے بغیر رزق کون بھیج رہا تھا؟ اللہ. تو سبب کے بغیر رزق دینے والا
اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہ لوگ جو رزق میں سبب ہیں ان کو سبب بنانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بزرگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ داتا ہیں، یہ رازق ہیں، یہ رزق دینے والے ہیں، یہ زیادتی ہے، کیونکہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو تو اللہ نے سبب بھی نہیں بنایا، جو فوت ہو چکے ان کو تو اللہ نے سبب بھی نہیں بنایا، جن کے بارے میں اللہ یہ کہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور 22واں سپارہ سورہ فاطر، کہ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، جن کے بارے میں اللہ 26ویں سپارے میں یہ کہے وہم عن دعائہم غافلون، جن کو پکارتے ہو ان کو پکارتے رہو، تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ قبر میں ہو کے رزق بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کے ساتھ کفر ہے۔ قرآن یہ بیان کرے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ سنتے نہیں، اور ہم آگے سے ضد کر کے یہ کہیں نہیں وہ تو رزق بھی دیتے ہیں، وہ تو بیٹے بھی دیتے ہیں، وہ تو ملازمت بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غلط ہے، اور یہ حدیث قدسی بھی یہی کچھ کہہ رہی ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، تمہاری بھوک میں ہی ختم کر سکتا ہوں، تمہیں رزق میں ہی دے سکتا ہوں، تمہیں کھانا میں ہی دے سکتا ہوں، اس لیے مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ہود میں 12واں سپارہ ہے، پہلی سطر ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ کہتے ہیں زمین کے اوپر چلنے والا کوئی بھی جاندار ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ کس کے ذمے رزق ہے میرے بھائیوں؟ یقین ہے اس بات کے اوپر؟ تو پھر رزق کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرنا کیوں کر جائز ہوگا؟ رزق کی خاطر نمازیں چھوڑ دینا کہ میں دکان بند کروں گا تو مجھے رزق میں نقصان ہو جائے گا، میں اگر نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو میرا مالک ناراض ہو جائے گا، رزق کی خاطر گناہ کرنا، رزق کی خاطر سودی کام کرنا، بینک میں پیسے رکھوانا 10,000 روپیہ تاکہ 12,000 روپے بن جائیں، بھائی آپ کے رزق کا ذمہ تو رب نے لیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ یہ رزق آپ حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں کہ حرام طریقے سے حاصل کرتے ہیں، رزق مل کر رہے گا اتنا جتنا میرے رب نے لکھا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے چوری کے ذریعے لیں، ڈاکے کے ذریعے لیں، یا محنت کر کے ہاتھ کی کمائی کے ذریعے نبیوں علیہم الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے محنت کر کے حاصل کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ کا اس بات پہ ایمان ہے کہ رزق اللہ کے ذمے ہے تو رزق کی خاطر رب کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے ان کے اقوال سورہ شعراء میں 19ویں سپارے میں ذکر کیے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ بیان کر رہے ہیں کہ عبادت کا حقدار کون ہے، سجدے کا حقدار کون ہے، رکوع کا حقدار کون ہے، طواف کس کے نام پہ کرنا چاہیے، جانور کس کے نام پہ ذبح کرنے چاہیے، کہتے ہیں الذی خلقنی، میرے ہر سجدے کا حقدار وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ہاں جی، قبر والوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، پھر ان کی بات ان کو سجدہ کرنا کیوں کر جائز ہوگا؟ فرمایا الذی خلقنی، میرے ہر سجدے کا حقدار، میری ہر عبادت کا حقدار وہ اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، وہی اللہ مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے سمجھاتا ہے کہ جنت کا راستہ کدھر ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، رزق کیسے کمانا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، فلاں شہر میں کیسے جانا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ساری میری رہنمائی کرنے والا، مجھے ہدایت دینے والا وہ اللہ ہے، وہی میری عبادت کا حقدار ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، ابراہیم علیہ السلام نبی کہہ رہے ہیں وہی اللہ مجھے کھانا دیتا ہے۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کھانا کون دیتا ہے؟ ہائے افسوس ہوتا ہے لوگ قرآن پاک کی ان آیات کو بھول کر بزرگوں کی بزرگی بیان کرنے میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ ہم سے مناظرے کرتے ہیں، ہمیں لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں ہمارے فوت شدہ بزرگ بھی رزق دیتے ہیں۔ کیا تمہیں ملے گا؟ اگر تم کسی ایک عالم دین کو لاجواب کر بھی لو،
وہ تمہاری عقلی دلیل کا جواب نہ بھی دے سکے تو کیا اللہ کو بھی لاجواب کر لو گے؟ کون نہیں جانتا کہ رزق دینے والا ایک اللہ ہے؟ تمہیں کیوں اصرار ہے کسی بزرگ کا یہ نام رکھنے پہ کہ وہ داتا ہے؟ پورا شہر کہہ رہا ہے بزرگ کو کہ داتا صاحب داتا صاحب۔ رزاق تو میرے رب کا نام تھا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ اللہ ہی مجھے ہر چیز کھلاتا ہے، جو بھی میں پیتا ہوں وہ اللہ پلاتا ہے۔ کیا توحید ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے نبی ہو کے ہر چیز کو منسوب کر رہے ہیں اس اللہ کی طرف جو دیتا ہے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اس اللہ کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ وہ اللہ ہے جو میرا خالق بھی ہے، مجھے ہدایت دینے والا بھی ہے، مجھے کھلانے والا بھی ہے، مجھے پلانے والا بھی ہے۔ جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اور ہم شفا کے لیے قبروں کے طواف کر رہے ہیں، ہم شفا کے لیے قبر والوں کے نام پہ منتیں مان رہے ہیں، ہم شفا کے لیے قبروں کے اوپر چادریں چڑھا رہے ہیں، ہم شفا کے لیے قبروں سے مٹی لے کر آتے ہیں، ہم شفا کے لیے قبروں سے نمک لے کر آتے ہیں، ہم شفا کے لیے قبروں پہ رکھا ہوا تیل لے کر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین، فرمایا مجھے موت دینے والا، زندگی دینے والا وہ اللہ ہے، وہی میری عبادت کا حقدار ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے تو موت و حیات میں بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا۔ پاک و ہند میں کئی لوگ یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ کہیں سے گزرے، ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ جنہوں نے قصہ گڑھا ہے قصور ان کا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اچھے بزرگ تھے، اچھے عالم دین تھے، توحید کے اوپر تھے۔ گڑھنے والوں نے قصہ گڑھا اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہوئے رب سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ عیسائی اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ عیسائی کہتا تھا کہ ہمارے نبی افضل ہیں، مسلمان کہتا تھا کہ ہمارے نبی افضل ہیں۔ شیخ گزرے، انہوں نے مداخلت کی، معاملے کا پتہ چلا تو عیسائی سے کہا تم اپنے نبی کو افضل کیوں کہتے ہو، کس چیز میں افضل ہیں؟ تو وہ کہنے لگا عیسائی کہ ہمارے نبی جو ہے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مردوں کو۔ اور میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا، اللہ کے حکم سے یہ معجزہ تھا، معجزہ۔ اور معجزے عام روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں یا عام بات ہوتے ہیں؟ عام روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اور نہ دکھا سکے، نبی دکھائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر ہر کوئی یہ کام کر سکے تو معجزہ کیا ہوا؟ تو اب وہ عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے اس لیے افضل ہیں کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ شیخ نے کہا تم ہمارے نبی تک کیوں پہنچ رہے ہو؟ میں اپنے نبی کا امتی، اگر میں مردہ زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا ہمارے نبی کو اپنے نبی سے افضل مان لو گے؟ اس نے کہا جی ہاں مان لوں گا۔ یہ کہانی گڑی گئی ہے، یقین نہیں کرنا ہے اس کے اوپر، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شرک میں کتنا آگے جا چکے ہیں۔ تو شیخ نے اس عیسائی سے کہا کہ بتاؤ کس مردے کو زندہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ عیسائی شیخ کو ایک پرانے قبرستان میں لے گیا جہاں پہ ایک پرانی قبر تھی، کوئی 100-200 سال پہلے کوئی دفن ہوا تھا، اس کی قبر پہ لے گیا۔ شیخ سے کہا اس کو زندہ کریں۔ شیخ نے کہا تمہارے نبی کیا لفظ بول کر مردے کو زندہ کرتے تھے؟ عیسائی نے کہا وہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے۔ عیسائی کہہ رہا ہے کہ تمہارے قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا معجزہ دکھاتے تھے مردے کو زندہ کرتے تھے، کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔
شرک کی انتہا دیکھیے، یہ کہانی گڑھنے والوں نے کیسی کہانی گڑھی ہے کہ شیخ نے کہا تمہارے نبی تو یہ کہہ کے مردے کو زندہ کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، جاؤ میں کہہ رہا ہوں مردے سے میرے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ یہ کہانیاں ممبر و محراب پہ بیان کی جاتی ہیں اور افسوس ہوتا ہے لوگ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، لوگ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی نہیں ایسے مولوی کو روکتا، کوئی نہیں ٹوکتا کہ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، کہ عبادت کا حقدار وہ اللہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم میں فرمایا، سورہ روم 21ویں سپارے میں فرمایا، دیکھیے اللہ تو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کہتے ہیں خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، موت و حیات کا مالک میں ہوں۔ کتنی چیزیں بیان ہوئی میرے بھائیو صحت میں؟ آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، کتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ 4۔ اللہ کہہ رہے ہیں سورہ روم میں خالق میں، رازق میں، موت و حیات کا مالک میں، 4 چیزیں ہو گئیں۔ اللہ کہتے ہیں حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کو میرے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہو، جن کو میرے ساتھ سجدے میں شریک کرتے ہو، جن کو میرے ساتھ رکوع میں شریک کرتے ہو، جن کو میرے ساتھ نام لے کر بکرا ذبح کرنے میں شریک کرتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو جس نے کسی کو پیدا کیا ہو، جو کسی کا رازق ہو، جو موت و حیات کا مالک ہو؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے۔ اور جب اللہ نے چیلنج کیا تو اہل مکہ خاموش ہو گئے، انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں یہ بھی موت و حیات کے مالک ہیں، یہ بھی رزق دے سکتے ہیں، یہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ افسوس مسلمان تیرے اوپر ہے کہ تو کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ کوئی شرک نہیں کرتا۔ آپ شرک کے خلاف باتیں ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو رازق ہمارا موضوع یہ ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے اس آیت میں بھی بیان کیا کہ رزق دینے والا میں ہوں۔ اور میرے بھائیو اللہ کا یہ رزق اس بات کا معیار نہیں ہے کہ جس کو رزق ملا ہے اس کے اوپر اللہ راضی ہے، جس کو کم ملا ہے اس کے اوپر اللہ راضی نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ جس کو بہت زیادہ رزق اللہ نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر راضی ہے، اللہ اس کے اوپر خوش ہیں، اور جس کو کم دیا اس کے اوپر اللہ خوش نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، کیوں میرے بھائی؟ اور ہم میں سے کئی سمجھتے ہیں۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو ٹٹول لیں، اپنے آپ کو ٹٹول لیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ میرا یہ پڑوسی، میرا یہ رشتہ دار پرلے درجے کا فاسق فاجر نافرمان، نماز نہیں پڑھتا، قبروں کی پوجا کرتا ہے، اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں، رزق ہی رزق اس کے پاس ہے، اور میں کسی قبر کی پوجا بھی نہیں کرتا، میں قبر والوں سے مانگتا بھی نہیں، 5 ٹائم نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، مجھے رزق نہیں ملتا۔ یہ شکوے ہمارے دلوں میں موجود رہتے ہیں۔ میرے بھائیو رزق جو ہے یہ اللہ کے راضی ہونے نہ ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس، صحابہ کرام کے پاس مال ہوا کرتا تھا، کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھا، تو کیا اللہ کافروں کے اوپر راضی تھا کہ صحابہ کرام کے اوپر راضی تھا؟ صحابہ کرام کے اوپر راضی تھا۔ مال میرے بھائیوں کئی دفعہ اللہ بہت زیادہ مسلمان کو دے دیتے ہیں اس کو آزمانے کے لیے کہ مال ملنے کے بعد کیا یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نافرمان بن جاتا ہے، مال ملنے کے بعد کیا اس کا تعلق میرے ساتھ برقرار رہتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو کئی دفعہ بہت زیادہ رزق دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو تو نے اچھے اعمال کیے ان کا بدلہ دنیا میں لے لے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور کئی دفعہ اس لیے اللہ مال دیتے ہیں تاکہ جتنی سرکشی کرنی ہے کر لو، جتنی نافرمانیاں کرنی ہیں کر لو۔
اور اللہ تعالیٰ کئی دفعہ مسلمان کے رزق میں کمی کر دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میرے بھائیو اللہ کی کئی حکمتیں ہیں رزق کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا ہے وقالوا کافر کہتے ہیں نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. کافر کہتے ہیں ہمارا مال تمہارے مال سے زیادہ. کافر توحید والوں سے کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں؟ مومنوں سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مال تمہارے مال سے زیادہ، ہماری اولاد تمہاری اولاد سے زیادہ. وما نحن بمعذبین. جیسے اللہ کا فضل ہمارے اوپر یہاں ہو رہا ہے ایسے ہی اگر قیامت بپا ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے اوپر ہوگا. جو اللہ آج ہمیں یہاں دے رہا ہے وہی اللہ ہمیں اس وقت بھی دے گا. یعنی کہ انہوں نے اس رزق کو، اس مال کو، اس اولاد کو معیار بنا لیا اللہ کی طرف سے رضا کا کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہے. اللہ نے کہا قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو بتا دیں ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیں میرا رب جس کو چاہتا ہے بہت زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے رزق میں چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے. جس کے رزق میں چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، جس کے رزق میں چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے. حکمت کیا ہے یا اللہ اس میں؟ فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. میری اس میں کیا حکمت ہوتی ہے اکثر لوگ نہیں جانتے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں جس کو رزق زیادہ دیتا ہوں کیوں دے رہا ہوں، جس کے رزق میں کمی کر رہا ہوں کیوں کمی کر رہا ہوں. میرے بھائیوں کئی دفعہ رزق زیادہ ملنا انسان کے لیے مفید ہوتا ہے اور کبھی انسان کے لیے مفید یہ ہوتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی ہو جائے. جب تک رزق میں کمی رہتی ہے نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اور جو ہی رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے رب کو بھول جاتا ہے. اس کے لیے رزق کم ہونا بہتر ہوگا کہ زیادہ ہونا؟ کم ہونا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس رزق کم ہو تو رب کے شکوے کرتے ہیں، رب کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں. ان کے اوپر اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ ان کو رزق دے دے تاکہ اللہ کے اوپر شکوے نہ کریں، اعتراض نہ کریں. اس لیے اللہ کی کبھی حکمت کیا ہوتی ہے کبھی کیا ہوتی ہے ہم نہیں جانتے. فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللہ نے کہا اپنے مال کے اوپر فخر کرنے والوں، اپنی اولاد کے اوپر فخر کرنے والوں، یہ سمجھنے والوں کہ زیادہ مال اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہے، زیادہ اولاد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ مال یہ اولاد یہ تمہیں ہمارے ہاں قریب نہیں کر سکتے. ہمارے قریب وہ ہوگا جو صحیح معنوں میں ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے. اللہ تعالیٰ ایک اور جہاں پہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کہ یہ ظالم یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، یہ ہم ان کے ساتھ خیر کر رہے ہیں. نہیں نہیں، اللہ کہتے ہیں ان کو شعور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. ہم نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی ہے، ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے اور پھر یکدم ان کو پکڑ لیں گے. تو پتہ ہی چلا میرے بھائیوں پہلے نمبر پہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. میرے بھائیوں وہی انسان بہتر ہے جس کے پاس اتنا رزق ہو کہ کسی انسان سے مانگنا نہ پڑے اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ اپنے رب کو بھول جائے. رزق ہو اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ آپ رب کو بھول جائیں اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ آپ لوگوں سے مانگتے پھریں. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کا رزق کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے کہ فرمایا جو کھانا کھائے اور یہ دعا پڑھے اللہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. دعا بھی بتاؤں گا لیکن آپ اللہ کا فضل دیکھیے. ایک تو اللہ نے رزق دیا،
ایک اللہ کے حمد و ثنا بیان کرو، رزق بھی کھا لیا، پہلے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ کون سی دعا ہے؟ فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ کئی بھائی وہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، معنی اس کا بھی اچھا ہے، لیکن جس روایت میں وہ آئی ہے وہ روایت ذرا ضعیف ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے جو بھی میں بتا رہا ہوں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، کہ میں حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے یہ کھانا دیا ہے جو بھی میں کھا کے ہٹا ہوں۔ میں حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، تعریفیں بیان کرتا ہوں کس اللہ کی؟ جس اللہ نے یہ کھانا مجھے دیا ہے۔ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اس نے مجھے کھانا دیا اور اس میں میرا کوئی زور نہیں تھا، میری کوئی طاقت نہیں تھی، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس نے دے دیا، اس میں میری طرف سے میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ اور یہ دعا پڑھیں گے تو رب العالمین میرے بھائیوں آپ کے پہلے گناہ معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں حدیث قدسی جس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ اس حدیث قدسی کا تیسرا جملہ تھا۔ چوتھا جملہ کیا ہے جو آج کے درس کا بھی آخری جملہ ہے کہ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ میرے بندو، کیا اللہ کا انداز ہے، پیار و محبت سے اللہ ہمیں پکار رہے ہیں، ہمیں اپنے رب کی پکار کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اپنے رب کی یہ باتیں بڑے دھیان سے سننی چاہیے۔ یہ نہیں کہ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ یہ رہے ہیں کہ آج شاپنگ کیا کرنی ہے، کس مارکیٹ میں جانا ہے، کھانا کہاں سے کھانا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اپنے رب کی یہ باتیں دھیان سے سنی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا عبادی، میرے بندو، کلکم عار، تم سارے کے سارے ننگے ہو، تم سارے کے سارے بے لباس ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جس کو میں نے لباس دے دیا۔ یہ جو لباس ہم نے پہنے ہوئے کس نے دیا ہے؟ فرمایا لباس کے ساتھ وہی ہے جس کو میں نے لباس دے دیا، جس کو میں نے لباس نہیں دیا وہ ننگا رہے گا، جو بھی لباس پہنے گا وہ لباس میری طرف سے آیا ہوگا۔ اللہ کہہ رہے تم سارے کے سارے ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس دے دوں۔ فاستکسونی، کپڑے مجھ سے مانگو، لباس مجھ سے مانگو، قمیض مجھ سے مانگو، شلوار مجھ سے مانگو، اکسکم، میں تمہیں لباس دوں گا۔ لباس دینے والا کون ہے میرے بھائیو؟ اللہ۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا 8ویں سپارے میں سورہ اعراف میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، وہ لباس جس سے تمہاری شرمگاہیں چھپ جاتی ہیں۔ یہ لباس جس سے تم اپنی شرمگاہ چھپاتے ہو، اپنے جسم کے وہ اعضاء چھپاتے ہو جو دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ فرمایا یہ لباس دینے والا، یہ لباس اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وریشا، فرمایا اس لباس سے تمہاری شرمگاہ بھی چھپ جاتی ہے اور تم اس لباس کی وجہ سے خوبصورت بھی نظر آتے ہو، یہ تمہارے زیب و زینت کا سامان بھی ہے۔ لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے عمدہ لباس تقوی کا لباس ہے۔ وہ کیا؟ اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہوں کے قریب نہ جانا، نیکیاں کرنا، یہ لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ جو لباس جو نظر آتا ہے یہ تقوی والے لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جس طرح اس لباس کا اہتمام کرتے ہو ایسے ہی تقوی والے لباس کا بھی اہتمام کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور میرے بھائیو، لباس کے سلسلے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی کپڑے پہنے اور یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، فرمایا اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑے پہنے، اس حدیث میں یہ بھی نہیں کہا گیا نئے کپڑے پہنے، جب بھی کپڑے پہنے، جیسے جب بھی کھانا کھاتے ہیں وہ دعا پڑھتے ہیں، جب بھی کپڑے پہنے یہ دعا پڑھیں
کہ میں حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑے دیے ہیں، پہنائے ہیں، جس نے مجھے یہ لباس دیا ہے، اور اس نے یہ لباس دیا ہے میری قوت کے بغیر، میرے زور کے بغیر، میرا اس کے اوپر کوئی زور نہیں تھا، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ دے دیا۔ میرے بھائیو، جب اس انداز سے آپ رب کا شکر ادا کریں گے، ہر نعمت کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر رب کا وہ وعدہ پورا ہوگا۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کے اوپر میرا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، میں نعمتیں اور دوں گا، میں نعمتیں مزید دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر ہوا یہ کہ میں نعمتیں دیتا رہا، تم آگے سے ناشکری کرتے رہے، میں نعمتیں دیتا رہا، تم نمازیں ترک کرتے رہے، میں نعمتیں دیتا رہا، تم بدکاریاں کرتے رہے، میں نعمتیں دیتا رہا، تم سود لیتے رہے، نافرمانیوں میں بڑھتے چلے گئے، سرکشی کرتے چلے گئے، تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے بھائیو، رب کی نعمتوں کے اوپر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ حدیث قدسی جس کی میں وضاحت کرنے لگا ہوں، پہلے ایک درس میں کی تھی، آج دوسرا درس تھا، آئندہ درسوں میں بھی اسی کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ بڑی عظیم حدیث ہے، مسلم شریف میں آئی ہے۔ میرے بھائیو، الفاظ سننے والے ہیں، پھر بھی ہم شرک کی طرف باغ باغ کر جائیں، پھر بھی ہم مردوں سے مانگیں، پھر بھی قبر والوں کو مشکل کشا سمجھیں، پھر بھی یا حسین مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگائیں، تو پھر اپنی عقل کے اوپر ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا دے دوں۔ اللہ صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کھانا دینے والا کون ہے؟ میں ہوں، اور ہم کہیں داتا کوئی اور ہے؟ نہیں میرے بھائیو، فرمایا فاستطعمونی اطعمکم، کھانا مجھ سے مانگو میں تم کو کھانا دوں گا، رزق مجھ سے مانگو میں تم کو رزق دوں گا۔ آگے فرمایا یا عبادی کلکم عارن، اے میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے ہو، بے لباس ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جس کو میں لباس دے دوں، فاستکسونی، مجھ سے لباس مانگا کرو، اکسکم، میں تمہیں لباس عنایت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں توحید کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل مردوں کی بجائے، قبر والوں کی بجائے رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کر لیں، رب العالمین کے ساتھ جڑ جائیں، اور ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو جائے کہ ہر نعمت جس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، صرف اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کرے کہ ہمیں یہ بھی توفیق ملے کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، وہ دعائیں یاد کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں، جو کھانے کے بعد کرنی چاہیے، جو کھانے کے بعد پڑھنی چاہیے، جو لباس پہننے کے دوران پڑھنی چاہیے۔ اور وہ دعائیں پھر دہرا دیتا ہوں، حصن المسلم خرید لیں، اس میں دونوں دعائیں موجود ہیں، یہ یاد کیا کریں، پڑھا کریں، اس میں اللہ کا شکر ہے، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی ناشکری ہے، اور اللہ کا ناشکر کرنے والا کبھی بھی دنیا میں سکون اور اطمینان سے نہیں رہ سکتا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو میرے بھائیو، تمام نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا کریں، اور بزرگوں کو بزرگ رہنے دیں، اللہ کی صفات ان کو دینا چھوڑ دیں، کسی بھی بزرگ کو غوث اعظم نہ کہیں، دستگیر نہ کہیں، داتا نہ کہیں، غریب نواز نہ کہیں، یہ ساری صفات میرے رب کی ہیں، یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ میرے رب کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک جنگ کے بعد، ایک غزوے کے بعد مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر رہے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو
تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں انما انا قاسم واللہ المعطی، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بزرگ کا نام داتا رکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نہیں دینے والا، آپ کہہ رہے ہیں میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جہاد کیا ہے، غنیمت کا مال میرے ہاتھ میں آیا ہے، میں تم میں تقسیم کر رہا ہوں، اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور فرمایا میں اس کو دیتا ہوں جس کو اللہ کہے کہ دے دو، اور میں اس کو نہیں دوں گا جس سے اللہ روک لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد کہا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد افسوس سے کہہ رہا ہوں ہم لوگ تو ہر نماز کے بعد سنتے شروع کر دیتے ہیں، نفل شروع کر دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد آرام سے بیٹھ کر اللہ کا ذکر اذکار کیا کرتے تھے۔ ذکر اذکار میں آپ یہ بھی کہا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد۔ کیا توحید کے کلمات ہیں، توحید کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، لیکن میرے وہ بھائی جنہوں نے توحید کا مزہ نہیں چکھا وہ شرک میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ورنہ کبھی توحید کی طرف آ کر تو دیکھیں کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا کتنا مزہ آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اے اللہ لا مانع لما اعطیت، جو تو دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعتا، اور جو تو روک لے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ یہاں بھی ہمارے لوگ قصہ کہانی سناتے ہیں، لیکن میں اب پورا قصہ بیان نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، میں بار بار بتا رہا ہوں شیخ عظیم آدمی ہیں، عالم دین ہیں، ان کی کتابیں عظیم ہیں، توحید کے اوپر تھے، قصور ان کا نہیں ہے، قصور ان کا ہے جنہوں نے یہ کہانیاں گھڑی ہیں اور ان کے نام لگا دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، کہنے لگی شیخ مجھے اولاد چاہیے۔ شیخ نے ادھر ہی مراقبہ کیا اور مراقبے میں لوح محفوظ کا مطالعہ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوح محفوظ کا مطالعہ نبی نہ کر سکے، لوح محفوظ کا مطالعہ نبی نہ کر سکے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ نے بیٹھے بیٹھے مراقبہ کیا، لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، اور اس عورت سے کہا کہ بھئی تیرے نصیب میں لوح محفوظ میں ایک بیٹا بھی نہیں لکھا ہوا، تو اولاد لینے کے لیے آئی ہے اور لوح محفوظ میں تیری تقدیر میں تیرے نصیب میں ایک بیٹا بھی نہیں ہے۔ اس نے شیخ کی منت سماجت کی کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ اب اگر یہ کہانی درست ہوتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا ممکن نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شیخ اس عورت کو سمجھاتے کہ اللہ نے جو لکھ دیا اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن جب شیخ نے منت سماجت کی بقول اس جھوٹی کہانی کے، شیخ نے کہا یا اللہ اس عورت کو 2 بیٹے دے دے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک بھی نہیں ہے، اور شیخ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ اس کو کتنے بیٹے دے دے؟ 2۔ شیخ نے کہا میرے محبوب اس کے لیے ہماری لوح محفوظ میں ایک بیٹا بھی نہیں اور آپ 2 مانگ رہے ہیں۔ شیخ نے کہا یا اللہ اس کو 3 دے دے۔ اللہ تعالی نے پھر کہا بقول جھوٹی کہانی کے کہ شیخ ہمارے محبوب اس کے لیے ہمارے لوح محفوظ میں ہماری تقدیر میں ایک بھی نہیں اور آپ 3 مانگ رہے ہیں۔ کہا یا اللہ اس کو 4 دو۔ کیا دھکا ہے آگے سے، یعنی کہ نعوذ باللہ کہانی سناتے ہوئے رب سے ڈرتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہیں اس کے لیے ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے، اور شیخ آگے سے دھکا کر رہے ہیں، گویا کہ شیخ نعوذ باللہ اللہ کے اوپر زور آزمائی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا بھی اس کے لیے ہمارے ہاں ایک بیٹا بھی نہیں اور آپ 4 کہہ رہے ہیں۔ کہا اس کو 5 دیے جائیں، 6 دیے جائیں، 7 دیے جائیں۔ جب شیخ نے 7 کہہ دیے بقول اس جھوٹی کہانی کے، اللہ نے کہا محبوب بس 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 ہم 7 دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ نعوذ باللہ ہار کس نے مانی؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ پھر کہتے نہیں ہم شرک نہیں کرتے، تم ایسے شرک کے خلاف بولتے رہتے ہو۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یقین رکھیں کہ اللہ سے کوئی بھی ایک ذرہ نہیں لے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی
نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقائد کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ یہ بھائی نے سوال لکھا ہے، تعویذ کے